کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم پچھلے 4 ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں. یہ آج اس کا 5واں ہفتہ ہے اور اس کے اندر ہم جو کلام خدا کے اندر سے ہم جو سیکھ رہے ہیں چیز کو شاووت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. شاووت جو اس کو اردو میں جو ہے ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے. انگلش میں فیسٹ آف دا ویکس کہا جاتا ہے. یونانی زبان میں پینٹیکوسٹے اور انگلش میں اس لحاظ سے اس کو پینٹیکوسٹ جو ہے وہ کہا گیا. تو یہ پینٹیکوسٹ جو ہے یہ 50واں دن ہے کیونکہ شاووت جو ہے جو عید جو عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ 50ویں دن جو کلام خدا کے مطابق آتی ہے. یہ ہم دیکھیں گے 50واں دن کون سا ہے. تو اس وجہ سے اس کو پینتیکوس کہا گیا اور بہت سارے لوگ اپنے کلام سنانے والے کی لا علمی کی وجہ سے کلام سے دوری کے باعث جو ہے وہ شاووت کے نام سے جو ہے وہ لا علم ہے. انہیں علم نہیں ہے کہ یہ اس دن کیا ہوگا. یہ 1500 سال کے بعد دوسرا واقعہ ہوا ہے. 1500 سال پہلے شاووت 50واں دن پینٹیکوسٹ ہفتوں کی عید کے دن جو ہے خدائے قدوس اپنی قوم کو چنتے ہیں اور اس قوم کے لیے جو ہے اپنے آئین اپنا قانون جو ان سے خود سے تحریر فرماتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں کہ تاکہ وہ زندہ رہیں. اسی تحریر کو جو عہد باندھ دیا ہے خدائے قدوس نے اپنی قوم کے ساتھ, دلہا نے اپنی دلہن کے ساتھ, اسی عہد کو اب جو ان سے کیونکہ بنی اسرائیل اس عہد پہ قائم نہیں رہ پائی, بار بار نافرمانی کرتی ہے, اسی عہد کو جو ان سے اب خدا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے جو ان سے ان کے ساتھ جو ہے اس عہد کا اعادہ کر رہے ہیں, اس عہد کو جو ان سے مضبوط کر رہے ہیں اور روح القدس کے ذریعے سے وہ شخص جو خدا کے آئین اور قوانین کو ماننا چاہتا ہے اس کو تقویت فراہم کرتے ہیں, مددگار فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ خدا کے آئین پر چلنے والا ٹھہرے. اب اس کے اندر جو سے ہم جو دیکھیں گے کیونکہ یہ پینٹیکوسٹ جو لفظ ہے جیسے میں نے کہا یہ پینٹیکوسٹ کو اگر آپ لٹرل معنوں میں لیں, لفظی معنوں میں لیں تو یہ 50واں دن بنتا ہے اور کیونکہ یہ گریک زبان یونانی زبان کے لفظ پینٹیکوسٹے سے لیا گیا ہے جو کہ جب یہ ترجمہ کیا گیا ہے عبرانی زبان سے یونانی زبان میں کلام کا تو وہاں پہ شاووت کی جگہ یونانی زبان پینٹیکوسٹے آ گیا اور پینٹیکوسٹے سے جب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا تو پینٹیکوسٹ آ گیا اور یہ اسی کو اردو میں جو ہے لے لیا گیا کہ رسولی دے پینٹیکوسٹ کے دن جمع ہے. حالانکہ وہ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے سیکھا بارہا مرتبہ کہ پینٹیکوسٹ کا لفظ کلام خدا کے اندر پیدائش سے لے کر اعمال کی کتاب دوسرے باب کی پہلی آیت سے پہلے کہیں ذکر نہیں ملتا. محض 3 مرتبہ پینتیکوست کا لفظ جو ہے کلام خدا کے اندر پیدائش سے مکاشفہ تک آیا ہے. 2 مرتبہ اعمال کی کتاب میں, 1 مرتبہ جو ان سے ہے وہ آیا ہے پہلا کرنتھیوس کی کلیسیا کے اندر. عید جو ان سے شاووت ہے, ہفتوں کی عید ہے, فیسٹ آف دا ویکس ہے اور محض یونانی زبان کے لفظ جو 50واں دن کیونکہ یہ آنی ہے, یہ 50ویں دن عید آنی ہے, پینٹیکوسٹ سے پینٹیکوسٹ جو ان سے لفظ لے لیا گیا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدائے قدوس نے بنی اسرائیل کو یہ عید جو ان سے جو دی اس میں انہیں کیوں کہا کہ آپ نے 50 دن جو ان سے گننے ہیں, یعنی 49ویں دن کے بعد جو 50واں دن ہوگا اس دن یہ عید جو ان سے منائی جائے گی. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تعلیم دی گئی ہے, یہ جو پیغام دیا گیا ہے, یہ جو حکم دیا گیا ہے کلام خدا کے اندر کہ 49 دنوں کو آپ نے گننا ہے, یہ اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے اندر ہم جو ان سے دیکھیں گے کہ یہ جو 50واں دن جو ان سے جس کے اندر جو ہے کوئی سینہ پر خدائے قدوس پتھر کی 2 لوہوں پر جو ہے اپنا آئین دے رہے ہیں, اپنی شریعت دے رہے ہیں, اپنے وہ احکام دے رہے ہیں اور اسی 50ویں دن جو ان سے جب رسول انتظار کر رہے ہیں مسیح کے اسمان پہ جانے کے بعد تو روح القدس کی جو ہے وہ قوت انہیں دی جاتی ہے. آئے ہم کلام خدا کے اندر دیکھیں کہ تمام کا تمام جو کلام ہے وہ مجھے
समझ के लिए जो है वो दिया गया है। वो मेरे लिए दिया गया है ताकि मेरी तरबियत हो सके। वो मेरे लिए दिया गया है ताकि मैं अगर कलाम को वाकई सच्चाई को जानना चाहता हूं तो मैं फिर इस कलाम के जरिए से सच्चाई तक जो है पहुंच पाऊं। हम जो उनसे चंद हवालों में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों की कलीसिया 10वें बाब की 11वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया 10वें बाब की 11वीं आयत में जब आप जाएं तो वहां पे मुझे इसके बारे में इल्म जो है कलाम मुहैया करता है। कलाम खुदा में पहला कुरिन्थियों की कलीसिया 10वें बाब की 11वीं आयत में बयान है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकई हैं और हम आखिरी जमाना वालों के लिए नसीहत के वास्ते लिखी गई। तो ये तमाम बातें जो सी हैं जो बयान की गई कलाम खुदा के अंदर, ये हमारे लिए दी गई हैं ताकि हम इनसे जो उनसे सबक हासिल कर सकें, बजाय इसके कि कलाम खुदा को इग्नोर करें, कलाम खुदा को अपने जो ताजर हजरात हैं जो कि पादरियों का लिबास ओढ़े हुए हैं, प्रीस्टों का लिबास ओढ़े हुए हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स हैं, ट्रेडर्स ऑफ द जो उनसे बाइबल हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको ये ईदें मनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने इनको बारहा मतवा देखा है। यहोवा खुदा कुद्दूस कहते हैं ये मेरी ईदें हैं, ये किसी और की ईदें नहीं, ये मेरे लोगों के लिए हैं और ये मेरी ईदें हैं जो मेरे लोग जो उनसे मनाएंगे। तो कलाम खुदा के अंदर जो उनसे आपको लिए वाज़ेह है कि बजाय इसके कि आप जो है इबरत का निशान ठहरें, आपको नसीहत की जा रही है कि आप जो है कलाम खुदा को ऐन जिस तरह कलाम में लिखा है उस तरह जो है इसको सीखे, ना के अपने इन झूठे पादियों के सिखाए हुए गुमराह किए हुए असूलों के मुताबिक। आए हम रोमियो 15 बाब की 4थी आयत में चलेंगे। रोमियो का खत 15 बाब और उसकी 4थी आयत में कलाम खुदा में बयान करता है, मजीद हमें तलकीन होती है क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई, ये जो झूठे पादरी हैं जो कि शैतान के जो है पुजारी हैं, जो कि कलाम का लबादा ओढ़े हुए हैं, जो कि भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, जो कि आपको फाड़ खाने के जो है दर पे हैं, वो नहीं चाहते कि वो आप आसमानी बाप के जो है फर्जंद ठहर सकें। पालूस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पे बयान कर रहे हैं क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई, वो क्यों लिखी गई? वो हमारी तालीम के लिए लिखेंगी ताकि हम समझ हासिल कर सकें। तालीम इसलिए दी जाती है ताकि आपको समझ आ सके, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें कि जिस तरह किताब मुकद्दस हमें सिखाना चाह रही है उसके मुताबिक जो है अपनी जिंदगियों बसर करें। यहोवा खुदा कुद्दूस जो उनसे उन्होंने कलाम खुदा अपने लोगों के लिए दिया है, उन्होंने इसलिए ये दिया है ताकि हमारी तालीम हो सके, हमारी तरबियत हो सके, ताकि हम खुदा के आइन और उनकी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले ठहरें। सिर्फ उसी के लिए कलाम को खोला जाएगा जो कलाम की तरफ सच्चाई को हासिल करने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि यह खुदा कुद्दूस का वादा है, इंसान का वादा नहीं है। हर वो शख्स जो कि खुदा के कलाम की तरफ बढ़ना चाहता है सच्चे दिल से, ये नहीं कि जिस तरह उसको सिखाया गया है, जिस तरह उसने चर्चिस के अंदर जाके सीखा है या माँ बाप ने सिखाया है उसके मुताबिक, अगर वो वाकई कलाम खुदा को सीखना चाहता है, खुदा कुद्दूस का वादा है कि तू मेरे तो बढ़ेगा तो मैं अपना कलाम तेरे ज़हन के अंदर डालूंगा और उसे खोलूंगा। ये इसलिए है ताकि हम उस सच्चाई को जान सकें जो कलाम खुदा की तरफ से हमें मिलती है। हम दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 15वीं आयत में चलेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाता हो, जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से। ऐसे अपने आप को खुदा के सामने पेश ना करें जो कि आप जिस तरह इस वक्त पेश कर रहे हैं, नीम दिली के साथ, सर्द मैरी के साथ, कलाम की जुस्तजू ना करते हुए। आज पेशतर कलीसिया जो सी है वो चर्चिज में जाती है सर्द मैरी के साथ, वो चर्चिज में जाती है नीम दिली के साथ। उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि वो कुछ सीखने जा रहे हैं,
انہیں صرف اس سے غرض ہے کہ خدا انہیں دیکھ لیں کہ میں دیکھیں آپ کے چرچ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں نے آ کے وہاں پہ حمد بھی کر لی ہے اور میں نے آ کے پادری کا کلام بھی سن لیا ہے، اب خدا میری تمام مناجاتیں آپ قبول کریں۔ تو کلام خدا مجھے اور آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ کلام صرف اس کے لیے کھولا جائے گا جو واقعی خدا کی سچائی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 49 دن کیوں دیے گئے اور 50واں دن جو ہے یہ کیوں رکھا گیا، جس کو یونانی زبان میں پینٹیکوسٹے کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو پینٹیکوسٹ کہا گیا، اردو میں پینٹیکوسٹ، اور یہ عید عبرانی زبان میں شاووت ہے، اردو میں ہفتوں کی عید، اور انگلش میں فیسٹ آف دا ویکس۔ آئیں اس کو دیکھیں کہ حکم کیا تھا۔ ہم احبار کی کتاب 23ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں آئیں گے۔ احبار کی کتاب 23واں باب 15ویں اور 16ویں آیت۔ تمام باتیں کلام خدا میں اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ وہ میری تربیت ہو سکے، تاکہ میں تعلیم حاصل کر سکوں، تاکہ میں صبر کے ساتھ سچائی کے رستے کو جو ہے پا سکوں۔ اسی لیے یہ حوالے اوپر آپ کے لیے پڑھے گئے تھے تاکہ آپ تیار ہو سکیں ان عیدوں کو سیکھنے کے لیے صبر کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت کے لیے دی گئی ہیں۔ احبار 23ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت بیان کرتی ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے اپنے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا۔ تو باقاعدہ بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے 49 دن کو گننا شروع کرنا ہے، سبت کے دوسرے دن سے۔ سبت یہاں پہ جو لفظ ہے یہ بیخ میری روٹی کی عید ہے، اور بیخ میری روٹی کی عید یہ فصح کے بعد کا دوسرا دن ہے، جو کہ 15 نسیان ہے۔ بیخ میری روٹی کی عید اسے کہا جاتا ہے، اس کو سبت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اگلے دن یعنی 16 نسیان سے آپ نے گننا شروع کرنا ہے۔ لکھا، اور تم سبت کے دوسرے دن سے، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے اپنا پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، یعنی 7 سبتوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ سبت ہے 15 نسیان، 15 نسیان سے سبت سٹارٹ ہوگا۔ یہ ہفتے والا سبت نہیں ہے، یہ وہ سبت ہے جو کہ سالانہ سبت ہے۔ وہاں سے آپ نے 7 سبت جو ان سے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ لکھا ہے جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سبت جو 15 نسیان کو آ رہا ہے، عید بیخ میری روٹی کی عید سے، وہاں سے اس کے دوسرا دن سے آپ نے 7 سبت پورے کرنے ہیں۔ لکھا ہے آگے 16ویں آیت میں، اور 7ویں سبت، جب 7 سبت پورے ہو جائیں گے، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک، یعنی 7 into 7 49، تو اس کا جو دوسرا دن بنے گا وہ 50واں دن ہوگا، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم یہوہ کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا۔ تو یہ تو ہمیں لگ گیا پتا کہ جو میرے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ میں نے یہ 49 دن گننے کیسے ہیں، ایک تو اس کی تعلیم آ گئی، اور 50واں دن جو ان سے میرے لیے جو ان سے وہ عید کا دن ہے، جس کو شاووت کہتے ہیں، یونانی زبان میں پینٹیکوسٹے کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا پینٹیکوسٹ کیا گیا، اردو میں اس کو پینٹیکوسٹ کی وجہ سے پینٹیکوسٹ کر دیا گیا، حالانکہ یہ جب پرانے نامے میں آتے ہیں تو شاووت ہفتوں کی عید، فیسٹ آف دا ویکس کہلاتا ہے۔ سو شاووت، پینٹیکوسٹے، پینٹیکوسٹ، 50واں دن، ہفتوں کی عید، فیسٹ آف دا ویکس ایک ہی عید ہے، اور اس کے مختلف نام ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 49 دن ہیں یہ کیا ظاہر کرتے ہیں، کیوں یہ 49 دیے گئے، کیوں یہ کم نہیں ہے، کیوں یہ زیادہ نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو، اسی تعلیم کو آج
ہم خدا سے جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے کھولیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ کس طریقے سے خدا نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ کلام خدا کے اندر یہ جو 49 دن ہے، یہ بنی اسرائیل جو خدا کی قوم بننے جا رہی ہے، جو خدا کی چنی ہوئی قوم کہلانے جا رہی ہے، جو خدا کی فرزندگی میں آ رہی ہے، یہ اس کا وہ سفر ہے، غلامی سے آزادی تک کا سفر۔ یہ 49 دن بنی اسرائیل کے غلامی سے آزادی تک کا سفر ہے۔ غلامی وہ گناہ ہے، گناہ کی غلامی سے زندگی کی آزادی کا سفر۔ مصر میں جب بنی اسرائیل رہ جاتی ہے تو مصر کے اندر اس لیے گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کی تھی۔ خدا نے ان کو جو ان سے غلامی کے اندر بھیجا، روئے چلائے گڑ گڑائے، خدا نے سنی، خدا نے اپنے بندہ موشے کو ان کے پاس بھیجا، جائیں اور جا کر میں نے اپنے لوگوں کے رونے کی آواز سنی ہے، آپ جائیں اور انہیں لے کر آئیں، میں انہیں وعدے کی زمین میں جو میں نے ان کے باپ دادا ابراہم، یسحاق اور یعقوب سے کیا تھا پہنچاؤں گا۔ یہ 49 دن بنی اسرائیل کی گناہ کی غلامی سے زندگی کی آزادی کا سفر ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی وہ مصر کی عادات، ان کے طور طریقے، وہاں کے رہن سہن کی اپنانے کے باعث جو ان کے اندر طور طریقے رائج ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو اس معاشرے کے طور طریقے آپ کے اندر رائج ہو جاتے ہیں، آپ اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت نہیں تھا، یہ آج بھی ہر معاشرے کے اندر۔ آج آپ اپنی شادیوں میں دیکھیں تو آپ کی شادیوں کے اندر جو یہ رسومات ہیں، یہ رسومات کلام خدا کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ نے اس معاشرے سے جو اس معاشرے کا حصہ تھا وہ اپنائی ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کے انسان اپنا رہا ہوتا ہے، اور اس معاشرے کی چیزیں جب آپ اپناتے ہیں اس سے آپ اپنے خدا کی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور معاشرے کی باتیں آپ کا زندگی کا محور ٹھہرتی ہیں، اور آپ کو علم ہی نہیں ہو پاتا کہ آپ سے گناہ جو ان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اسی گناہ کو نکالنا تھا خدا نے، انہی عادات کو خدا نے ان سے نکالنا تھا، اس لیے انہیں جو ان سے 49 دن دیے گئے کہ یہ ان سے جو ان سے نکالا جائے۔ اسی لیے بے خمیری روٹی کی عید دی گئی۔ فسح کے فوراً بعد بے خمیری روٹی کی عید اس لیے دی گئی کیونکہ بے خمیری روٹی کی عید وہ والا دن ہے جس دن جو ان سے بنی اسرائیل مصر سے کوچ کرنے کو ہے، اور اس کے اگلے دن جو ان سے اب وہ اس خمیر کو، ان عادات کو، ان گناہوں کو، ان بری بدعتی عادتوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے۔ 7 دن انہیں دیے گئے اس عید کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہاں پہ اس لیے کہا گیا تھا کہ تم نے خمیر کو جو ان سے نہیں لینا۔ خدا نہیں چاہتے کہ جب ان کا ملاپ ان کی چنی ہوئی قوم سے ہو تو اس چنی ہوئی قوم میں عیب ہو، گناہ ہو، بری عادات ہوں۔ خدا چاہتے ہیں کہ جس طرح دلہن کو پاکیزہ کر کے نہلا کر
اس کو دلہا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ قوم اپنے دلہا کے سامنے پیش ہو۔ کوہ سینا پر دلہا موجود ہوتے ہیں، آسمان سے وہ کوہ سینا پر جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور اب ان کی دلہن اس غلامی سے جو گناہ کی غلامی ہے اس سے پاکیزگی حاصل کرتے ہوئے زندگی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ 49 دن جو ان سے ہیں یہ نہایت ہی ضروری تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ 3 چیزیں جو ان سی ہیں ان 49 دنوں کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہیں۔ بنی اسرائیل گناہ کی دلدل سے باہر نکلتے ہیں، گناہ کی دلدل سے اپنے پیر کو باہر نکال رہے ہیں اور زندگی کی راحت کی طرف جو ان سے اب ان کا سفر کا آغاز ہوا ہے۔ اس آغاز کے وقت پہلا جو ان کے ساتھ پاکیزگی کا عمل کیا گیا ہے، جس کے اندر تعداد کے لحاظ سے جو مردوں کی تعداد کلام خدا بیان کرتا ہے جو مصر سے نکلے ہیں، بنی اسرائیل کے علاوہ غیر اقوام کے بھی لوگ شامل ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی تعداد جو مرد ہیں جو کہ 20 اور اس سے اوپر ہیں ان کو گنا جاتا ہے تو وہ 6 لاکھ سے زیادہ مرد ہیں، عورتوں اور بچوں کی تعداد شامل نہیں ہے اس میں۔ اتنے بڑے انبوہ کو پہلا کام جو نے اس دلدل کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے انہیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس بپتسمہ دینے کے لیے اس اتنی بڑی قوم کو گزارا جاتا ہے سمندر میں سے۔ ایسے نہیں سمندر کو 2 حصے کر دیا گیا، پانی جو ان سے ہے اس میں سے انہیں گزارا جاتا ہے تاکہ غسل کا پہلا عمل جو ان سے ہے وہ مکمل ہو پائے۔ بنی اسرائیل نکل چکی ہے، اس کے 49 دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور بالآخر یہ دلہن مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی، کیونکہ 49 دن اسے اپنی پاکیزگی کے لیے دیے گئے ہیں، اور 50واں دن جو ان سے ہے اس نے خدا کی دلہن ٹھہرنا ہے، خدا کے کاہن ٹھہرائے جانا ہے۔ دلہن ٹھہرنے کی وجہ سے 50واں دن جو ان سے ہے کہا گیا کہ 49 دن تیرے لیے جو ہے پاکیزگی کے لیے ہیں، اور 50ویں دن تم میرے ساتھ عہد میں شامل ٹھہرے گی، تم میری دلہن ٹھہرے گی اور خدا کی کاہن جو ان سی ہے ٹھہرائی جائے گی۔ آئیں خروج 19 باب کی 6 آیت میں چلیں۔ خروج کی کتاب 19 باب اور اس کی 6 آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس دلہن کے بارے میں بتایا گیا ہے، لکھا اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ پاکیزگی کا صلہ کیا ہوگا کہ تم کاہنوں کی ایک مملکت، ایک فرد نہیں، تمام انبوہ، کیونکہ تمام انبوہ سمندر میں سے نکلی ہے، اور ایک مقدس قوم ہوگے۔
इन्हीं बातों को आप बनी इसराइल को सुना देना। मोशे को कहा गया कि ये तुम्हारा जो है वो सिला ठहरेगा। ऐसे नहीं खुदा ने उन्हें बिला मकसद जो है वहां से निकाला। सवाल हमारा जो हम सीखना है, क्यों ये 50 दिन बेख मेरी रोटी का जो दिन है, जहां पे पोला हिलाया गया है 16 नस्यान को, वहां से कोई सीना पर अहद बांधने तक जो 50वां दिन है, ये क्यों दिए गए। हमने देखा कि ये 3 जो हैं इसके अंदर वजूहात हैं। पहली वजूहात है उस गंदगी से निकालना, उस गुनाह से निकालना, उस मौत से निकालना, उस गुनाह की जिंदगी से उनको रिहाई देना। अब इसके लिए जब आप कलाम खुदा के अंदर देखते हैं तो 50 जो नंबर है, ये 50 नंबर जो से ये मुकम्मल रिहाई और मुकम्मल निजात को जाहिर करता है। रिहाई और निजात नहीं, मुकम्मल रिहाई और मुकम्मल निजात को जाहिर करता है। कंप्लीट रिडेम्पशन, कंप्लीट लिबर्टी। कलाम खुदा के अंदर जब आप तहकीक करें तो आपको एक 7 साल की साइकिल नजर आएगी। 7 साल की साइकिल, यानी 7 ईयर्स पे मुश्तमिल एक आपको साइकिल नजर आएगी। ये साइकिल वो नहीं जिसको आप चला रहे हैं। साइकिल का मतलब होता है कि एक सर्कल आपको 7 साल का नजर आएगा। कलाम खुदा में हर 7वें साल अगर किसी शख्स ने जो इस्राएल से ताल्लुक रखता है, अगर उसने किसी का कोई कर्ज लिया होगा तो 7वें साल उसका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उसको उस कर्ज से रिहाई मिल जाएगी अगर वो अदा नहीं कर पाए। ऐसा नहीं हो सकेगा कि आपने जिसने कर्ज दिया है वो 7 साल के बाद उससे मजीद तकाजा करेगा। जितना वो ले चुका है उतना वो काफी होगा। खुदा खुद उसके नुकसान का ज़ाला फरमाएंगे, क्योंकि ये खुदा का निज़ाम है। इस दुनिया में ये निज़ाम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का जो सरदार है वो इस वक्त हलाकत का सरदार है, मौत का सरदार है, गुनाह का सरदार है। हर वो शख्स जो बनी इस्राइल से ताल्लुक रखता है 7 साल के अंदर अगर वो कर्ज अदा नहीं कर सका तो 7 साल के बाद उसका कर्ज खत्म कर दिया जाएगा, रिहाई दे दी जाएगी। 7 ईयर साइकिल है ये एक। उसी 7 साल के अंदर जो 7वां साल होगा, आप अपनी जमीन को नहीं जोतेंगे। अब ये एक हैरान कुन चीज है कि खुदा हुक्म दे रहे हैं कि आप 7वें साल जमीन को आराम देंगे। ये जमीन का सबत कहलाता है। जिस तरह आप हर 7वें रोज जो सबत का दिन है उसमें आपको काम की इजाजत नहीं, ये आपके लिए सबत है, खुदा ने जो मुकर्रर किया है। इसी तरीके से खुदा ने जमीन के लिए जो है जो 7वां साल है वो सबत का साल ठहरा है। लोग परेशान हो गए और लोग बड़बड़ाते हैं कि कैसे मुमकिन है कि 7वां साल अगर हम ना उसके अंदर को बीज बोएंगे ना हल जोतेंगे तो हम फसल कैसे खाएंगे।
اور 8वें साल में जब हम हल और बीज बोएंगे और हल जोतेंगे और फसल उगेगी, तो उस दौरान में फसल के पकने तक हम मर ना जाएंगे। खुदा ने कहा, मैंने हुक्म दिया है, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है। 6ठे साल में मैं तुझे इतना दूंगा कि वो तेरे 7वें साल को पूरा करेगा, और 8वें साल की फसल पकने और कटाई होने तक वो तेरे लिए काफी ठहरेगा। यह है खुदा का निज़ाम। तो 7 साल की जो ये साइकिल है कलाम खुदा के अंदर, ये बयान करती है कि 7 साल जो उनसे हैं ये कंप्लीशन के साल है, मुकम्मल के। 7 का नंबर कलाम खुदा में मुकम्मल का दर्जा रखता है, तकमील का दर्जा रखता है। और 7 दफा 7 ये बनते हैं 49। 7 साइकिल्स 49 ईयर्स बनते हैं। ये 7 साइकिल जो से हैं ये 49, ये टोटल कंप्लीशन है। और इसलिए जब 7 हफ्ते कहा गया कि 7 सप्तों तक, तो वो उसका मतलब ये था कि मुकम्मल रिहाई, मुकम्मल निजात, मुकम्मल तकमील। क्योंकि खुदा को किसी किस्म का ऐब जो उनसे पसंद नहीं है, किसी किस्म की सर्द मैरी पसंद नहीं है। ये देने की वजह इसलिए थी 49 दिन, क्योंकि ये खुदा का निजाम है। खुदा मुकम्मल जौन सी तकमील चाहते हैं, खुदा मुकम्मल जौन सी आजादी चाहते हैं। सर्द मैरी, नीम दिली खुदा की जुरी के लिए नहीं है। अगर आप मुकम्मल तौर पर खुदा के आगे अपने आप को सबमिट नहीं करते, आप खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं ठहर सकते। खुदा ने अपने कलाम के जरिए से जो लिख दिया गया, जो मेरी तरबियत के लिए, मेरी तालीम के लिए दिया गया है, मुझे बता दिया गया कि तेरी नीम दिली, नीम सर्द मैरी महज तेरी अतवार के रोज कलाम खुदा को सुनने की जाना और समझना कि तू जो है मेरी बादशाह में दाखिल हो पाएगा, मुमकिन नहीं ठहरेगा। 50वां साल वो साल है जब हर तरह की आजादी हो चुकी हुई है, तमाम गुनाह की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। इसलिए जो 50वां साल होता था, अगर किसी की जमीन तक वो रहन होती थी, तो 50वां साल जो उनसे वो जमीन भी जो है मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाती थी। महज कर्ज नहीं, जमीन तक जो उनसी है वो आजाद कर दी जाती थी, गुलाम तक जो उनसे आजाद हो जाता था, मुकम्मल आजादी। तो ये जो 50वां नंबर है ये इसलिए दिया गया था ताकि मुकम्मल आजादी हो सके। किस चीज से? किस चीज से रिहाई हो रही थी बनी इस्राइल की? गुनाह की गुलामी से। और मुकम्मल रिहाई जो है वो 50वें दिन होनी थी, इसलिए क्योंकि 50वें दिन खुदा की शरीयत उन्हें दी जानी थी। और इसीलिए कहा गया था कि इस पर अमल करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। आज मैं तुम्हारे सामने 2 चीजें रखता हूं, जिंदगी या मौत। आज तू ये पकड़ ले, तेरा 50वां दिन है, तू रिहाई पा चुका है, हमेशा की जिंदगी हासिल होगी। बनी इस्राइल मुकम्मल आजादी हासिल कर रही है। 50वां दिन इसलिए दिया गया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि 50वें दिन शावोत पे शरीयत दी जा रही है, आइन दिया जा रहा है, हुक्म दिए जा रहे हैं, अहद बांधा जा रहा है।
قوم بنائی جا رہی ہے، دلہن جو ان سے دلہا سے ملاپ کرتی ہے، اور یہی 50واں دن روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں آگے پیچھے نہیں ہو گیا؟ کیوں ایک ہی دن ہے؟ کیونکہ وہ شریعت، وہ آئین جو زندگی بخشتا ہے، اب اس زندگی بخشنے والے آئین کو کس طریقے سے تم نے اپنی زندگیوں میں لے کر چلنا ہے، روح القدس دیا گیا۔ روح القدس صرف اور صرف اس کو ملے گا جو خدا کے 10 احکام کو، عہد کو قبول کرے گا۔ اگر آپ کا پادری، اگر آپ کا کلام سنانے والا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 10 احکام اس کے لیے نہیں ہے، روح القدس اس کے لیے نہیں ہے۔ روح القدس دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ آپ ان 10 احکام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں۔ اور ہر وہ شخص جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ 10 احکام آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے آگے پھر وہ موت رکھتا ہے، اور روح القدس موت کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کے ساتھ۔ روح القدس آپ کے لیے نہیں ہے۔ کلام بہت آسان ہے اگر میں اور آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نکل رہی ہے، اس کے 49 دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور انہیں سمندر میں سے نکالا جاتا ہے۔ سمندر میں سے اس لیے نکالا جاتا ہے کہ اتنا بڑا امبو، اتنے لوگ، 6 لاکھ صرف مردوں کی تعداد ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا پارٹ ہو، ایک بہت بڑا رستہ ہو جہاں سے ان کو دھو کر گزارا جائے، بپتسمہ دیا جائے۔ بپتسمہ کا آغاز یوحنا نے نہیں کیا۔ یوحنا نے کیسے کر دیا؟ بپتسمہ جو ہے اس کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا۔ بپتسمہ پاکیزگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی طرف بڑھنے کی علامت ہے، اور بنی اسرائیل کی پاکیزگی کا آغاز ہوتا ہے، اور خدا اس پاکیزگی کے لیے انہیں سمندر میں سے گزارتے ہیں۔ کیوں یہ پاکیزگی ضروری ہے؟ یہ پاکیزگی اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر خدا کی صفتیں جون سی ہیں، وہ شبیہ جو داغدار ہو چکی ہے، وہ صاف ہو سکے۔ بہت سے لوگ جون سی ہیں کلام خدا کو محض پڑھتے ہیں، آئیں ان شبیہوں کو دیکھیں کہ یہ بپتسمے ضروری کیوں ہیں۔ ہم پطرس رسول کی انجیل میں چلیں گے، دوسرا پطرس پہلا باب 4 سے 8 آیت۔ دوسرا پطرس پہلا باب اور 4 سے 8 آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، جن کے باعث انہوں نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ اور یہ آپ کو خدا کی شبیہ کی طرح لے کے جانے کا ذریعہ، ایک پلان، ایک پروسیس ہے۔ کتنے لوگ بپتسمے کو جانتے ہیں؟ محض اتنا جانتے ہیں، ڈبکی لگائی یا سر پہ پانی ڈالا اور بپتسمہ ہو گیا۔ یہ خدا کی ذات الہی میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے، پروسیس کا آغاز ہے۔ جن کے باعث انہوں نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جو۔ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی
آپ اس سے نیکی کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکی پر معرفت، اس کے وسیلے سے معرفت حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور معرفت پر پرہیزگار بننا شروع کرتے ہیں اور پرہیزگاری پر صبر آتا ہے آپ میں اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہیں وہ 7 خدائی صفات جن کے ذریعے سے آپ خدا کی شبیہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آج ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کے لیے ایک جنرل آئیڈیا بتایا کہ کیوں سمندر میں سے گزرے ہیں وہ، کیوں آپ کو بپتسمہ دیا جاتا ہے اور دینداری سے برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت میں محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یہوہ مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں۔ یہ وہ ٹائم فریم تھا جو خدا نے 49 دن کے لیے دیا بنی اسرائیل کو۔ یہ میں تیرے اندر 7 صفات، 7 الہی صفات لانا چاہتا ہوں تاکہ تو میری دلہن ٹھہر سکے۔ اے دلہن، مجھے میک اپ نہیں چاہیے تیرا، مجھے تیرا سنگھار نہیں چاہیے، مجھے تیری ظاہری خوبصورتی نہیں چاہیے۔ اے دلہن، تیرے اندر یہ 7 الہی صفات کا ہونا ضروری ہے تاکہ میرا تیرے ساتھ ملاپ ہو سکے۔ کتنی بار آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ لکھا ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ تھا وہ وجہ جو بنی اسرائیل کو دی گئی۔ ہم نے وہ بھی دیکھ لی، سائیکل بھی دیکھ لی کہ کیوں یہ سارا ایک ایک چیز خدا کی طرف سے جو ہے وہ بیان ہے، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا کہ پرانا نامہ نہیں پڑھنا، ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ پالوس رسول کہہ رہے ہیں یہ لکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ تیری تربیت ہو سکے، تاکہ تجھے تعلیم مل سکے۔ بنی اسرائیل اپنے 49 دن پورے کر لیتی ہے، 50واں دن ہے، 50ویں دن کو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، اس ایونٹ کو دیکھا تھا، ہوا کیا تھا۔ آج بنی اسرائیل اپنے دلہا کے سامنے حاضر ہے، دلہا پہاڑ پر موجود ہیں، آندھیاں بجلی چمک رہی ہیں، زمین لرز رہی ہے، دھوئیں کا گہرا بادل ہے، یا واہ خدا قدوس جلوہ گر ہیں پہاڑ پر، کوئی سینہ پر، اور یہ ہوا خدا قدوس اپنی قوم کے ساتھ عہد باندھتے ہیں۔ آپ کو علم ہے؟ شاید نہ ہو، انسان تبدیل ہو گیا اس دن۔ نہیں سنا ہوگا آپ نے پہلے، بنی اسرائیل نہیں رہی، خدا کی قوم بن گئی۔ بنی اسرائیل ابراہیم کی اولاد نہیں ٹھہری، خدا کی اولاد ٹھہری۔ اتنی بڑی تبدیلی اس روز وقوع میں آئی۔ میں نے اور آپ نے محض یہ سنا کہ 10 احکام دیے گئے، 10 احکام نہیں دیے گئے، انسان تبدیل ہو گیا۔
ابراہم کی اولاد سے خدا کی اولاد بن گیا، بنی اسرائیل سے خدا کی قوم ٹھہر گیا، مقدس کائنوں کی مملکت قرار دے دیا گیا۔ اتنا بڑا تبدیلی ہوئی اس دن۔ اس تبدیلی کے لیے 49 دن دیے گئے تھے۔ ان 49 دنوں کے لیے ذات الہی میں شریک ہونے کے لیے یہ 7 جو آپ نے بھی تبدیلیاں دیکھی ہیں ذات الہی میں شریک ہونے کے لیے وہ ان میں کی گئی۔ اسی لیے جب ذات الہی میں وہ شریک ہوئے تو اس دن دلہا ان کے سامنے ہے، دلہن تیار ہے، افسوس دلہا اور دلہن آمنے سامنے ہونے کے باوجود دلہن خوفزدہ ہو گئی اور دلہن پکار اٹھی، آئے موشے آپ ہم سے باتیں کیا کریں۔ دلہا اور دلہن کا اس دن ملاپ نہیں ہو سکا۔ اتنی تیاری کے باوجود دلہا اور دلہن اپنے دلہا کو چھو نہیں پائی، ڈر گئی، کانپ گئی، موشے کو طلب کیا، موشے آپ ہم سے باتیں کیا کریں۔ دلہا نے کہا تو میری دلہن ہے، تو میری پیاری ہے، آئے دلہن میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آج سے تو میری ہے، تو میری قوم ٹھہری ہے، میں نے تجھے تبدیل کر دیا ہے، تو اب ابراہم کی اولاد نہیں، اب تم میری اولاد ہے، تو بنی اسرائیل نہیں بلکہ تم میری قوم ہے۔ اس لیے اسی دن 1500 سال کے عرصے میں خدا اور دلہن کا ملاپ ہو گیا، روح القدس ان پہ نازل کی۔ اب موشے نہیں، اب اور کوئی نہیں، کیونکہ درمیانی جو موشے تھے اور خدا خود درمیانی بن گئے۔ اب دلہن کس کو پکارے گی؟ پہلے تو درمیانی جو موشے تھے اس کو پکارا، اب خدا خود دلہا درمیانی بن کر آ گئے، اور اس لیے انہوں نے کہا میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، جاتا ہوں اور جا کے تمہارے لیے روح القدس بھیجتا ہوں۔ میرا اور میری دلہن کا ملاپ اس روح القدس کے ذریعے ہوگا۔ کیوں دیا گیا؟ وہ تاکہ تو جا، گلی گلی جا، کوچا کوچے جا، اور میرے لیے اس ضیافت میں لوگوں کو لے کر آئیں، اس ضیافت کو دیکھیں۔ اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں۔ آج لوگ بھاگے پھرتے ہیں پریچنگ کرنے، پریچنگ پہلے سیکھ لیں، سمجھ لیں کہا کیا گیا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ اصل پریچر جس کے ساتھ دلہے کا ملاپ ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ پر پریچر کی باتیں اثر نہیں کرتی،
क्योंकि वो प्रीचर ही नहीं है। लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। तैयारी करें। खुदा ने तो नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं लेने आया। खुदा ने तो नहीं कहा कि तू मेरी तरफ बढ़ेगा और मैं नहीं तुझे कबूल करूंगा। खुदा तो दुल्हा तो बाएं फैलाए बैठे हैं। मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, ताकि मेरा दूल्हे से मिलाप हो जाए और मैं उनका गवाह ठहर सकूं। ये है प्रीचिंग। कलाम खुदा नहायत आसान है। कलाम खुदा मुश्किल नहीं है। मेरी और आपकी तरबियत के लिए दिया गया, मेरे और आपके लिए दिया गया, ताकि मैं और आप खुदा के कलाम को सीख पाएं और जिंदा रह सकें। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।